اچھا شیخ صاحب، 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ اب تک پی ٹی آئی کا اپنی جگہ پر ہے، اس کے حوالے سے کچھ نہیں ہو سکا. اب ایک مرتبہ پھر سے یہ 26 نومبر کے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، انکوائری کرائی جائے اس کی. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیشن بنا کے اس کی انکوائری کرائی جائے. تو آپ لوگ کیا اس پر راضی ہو جائیں گے اگر حکومت بھی اس سائڈ پر آ جاتی ہے کہ چلیں پارلیمانی کمیشن بنا کے انکوائری کرائیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن تو کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی کہا، اور اس واقعے کے بعد جو ہماری طرف سے پہلا پریشر آیا، پہلا پریس ریلیز، اس میں ہماری جو فرسٹ لائن ان دیٹ پریس ریلیز واز کہ وی ڈیمانڈڈ اے ہائی لیول جوڈیشل کمیشن. آج خان صاحب نے بھی وہ کہہ دیا. تو پارٹی کا یہ موقف پہلے دن سے ہے، پہلے دن سے جب سے یہ شہادتوں والا معاملہ سامنے آیا ہے. اب اگر کوئی پرپوز کرتا ہے پارلیمانی کمیشن، تو obviously ہم اپنے جوڈیشل کمیشن کے اس سے تو وڈرا نہیں کر سکتے، کیونکہ خان صاحب نے بھی کہا اور پارٹی اس سے پہلے ہی یہ ڈیمانڈ کر چکی ہے. جو پارلیمنٹری کمیشن کی بات ہے، اس میں اگر تناسب ٹھیک ہو حکومت کا اور اپوزیشن کا، تو اس پہ گو کہ پارٹی میں کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی. مگر میں یہ سمجھتا ہوں تناسب اور لوگ جو ہیں ون بائز قسم کے ہوں اور چیزوں کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہوں تو وہ بن بھی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ وی ول ناٹ بی گوئنگ فار دی جوڈیشل کمیشن. دیکھیں ہماری اپلیکیشنز ہوں گی، آج ان کی حکومتیں ہیں، ہم ایف آئی آریں کرا رہے ہیں، ہم سب درخواستیں دیں گے، ان کے نام دیں گے. ان کی حکومت ہے، کر لیں بدماشی، کاغذ پڑے ہیں، ریکارڈ رہے گا، یہ بچیں گے نہیں اس میں سے. آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں یہ جو ظلم انہوں نے کیا ہے اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا. اچھا سزا بھی ہوگی انشاءاللہ. جی یہ بتائیے گا کہ اب اس معاملے سے، یعنی یہ معاملہ سنگین ہو گیا، ایک احتجاج کا سادہ سا معاملہ تھا، بھائی ڈی چوک سے جانا تھا نہیں جانا تھا، یہ تو ایک بالکل سیپریٹ بات ہے. گولی تو کسی صورت نہیں چلنی چاہیے، اور آپ لوگوں کا اور جس طرح لوگوں کی آپ لوگوں نے نمبرز دیے ہیں اس سے تو لگتا ہے ڈائریکٹ گولیاں چلی ہیں. لیکن اب یہاں سے بات مرنے مارنے سے اب پیچھے پیچھے طے ہو، کیا اس کا کوئی راستہ آپ کو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ سر یہ جو مرنے مارنے سے پیچھے پیچھے طے ہونے والی بات ہوتی ہے، یہ تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے ہی لوگوں پہ، اپنے ہی بچوں پہ، اپنے ہی پاکستانیوں کو اس طرح خون دینا اور اس طرح سے گولیاں چلانا، وہ آپ فوٹیجز لیں. آپ اگر وہ فوٹیج دیکھیں کہ جس وقت یہ جو لوگ پہلے پہنچے ڈی چوک پہ اور جب حامد میر صاحب بھی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، آپ دیکھیں کسی کے پاس کوئی اسلحہ تھا موجود؟ حامد میر صاحب میں خود وہاں پہ موجود تھا، میں خود وہاں پہ 3-4 بجے موجود تھا اور 3-4 بجے ہی گولی چلی تھی وہاں پہ. اس وقت وہاں پہ کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی سر اسلحہ نہیں سی. ہمارا بیچ سے دیکھیں خان اب یہی کہہ رہے ہیں کہ تسی گولی کیوں چلائی، وائی بھائی وہ کیا کرنے آ رہے تھے؟ وہ سینکڑوں میلوں کا فاصلہ طے کر کے آئے ہیں، رستے میں گلاس تک نہیں ٹوٹا. وہ 26 نمبر تک بھی آ گئے. پہلے آپ نے گولیاں وہاں برسائیں، پھر اس کے بعد وہ وہاں سے جب نکلے وہاں تک کچھ کیا آپ کو تکلیف تھی؟ صرف کیونکہ آپ نے انٹیریئر منسٹر صاحب نے اور وزیر اطلاعات نے دھمکی دے دی تھی کہ جی اسی 5 منٹ فائرنگ کریں گے تو کوئی نظر نہیں آئے گا. آپ صرف آپ کی ایگو اتنی بڑی، اتنے بڑے ظالم اور فرعون آپ. اچھا شیخ صاحب، آپ لوگوں پر تو 26 نومبر کے بعد بہت ساری ایف آئی آرز کٹ چکی ہیں، کیا آپ لوگوں نے بھی کوئی ایف آئی آر اب تک درج کرائی ہے؟ یا اب جو خان صاحب نے کہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اور محسن نقوی صاحب پہ ایف آئی آر درج کرائی جائے تو اب آپ لوگ کرائیں گے؟ میری بہن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے میری وہ پریس کانفرنس بار بار میں اس کو ریفر کر رہا ہوں وہ دیکھی ہو تو اس میں بھی ہمارا مطالبہ یہی تھا کہ شہباز شریف، محسن نقوی اور یہ تیسرا جو ہے ہمارا وزیر جو ہے اطلاعات کا عطا تارڑ، ان 3 کے اوپر ہونی چاہیے ایف آئی آر. ہمارے لوگوں کو یہ ہراساں کر رہی ہے پولیس. یہ جو شہداء ہیں ان کے گھر میں جا رہے ہیں، ان کے ورثاء کو تنگ کر رہے ہیں، بلیک میل کر رہے ہیں. جو انجرڈ ہیں ان کو بلیک میل کر رہے ہیں، ان کو وہ کرے. وہ دیکھیں وہ جو شفیق لوڈ کی باڈی تھی 3 دن نہیں دی اور بعد میں پنڈی کے ایک ہاسپٹل سے یہ لکھ کے دے دی کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور 3 دن وہاں اس کی ویڈیوز بنتی رہی جہاں اس کو فائر لگا وہاں بھی، پھر ہاسپٹل میں بھی. بات سیدھی سی ہے. ایک ٹیم بنا دی گئی ہے، پرسوں بنائی گئی تھی، جس کو ہمارے ایک بڑے پرومیننٹ لائر ہیڈ کر رہے ہیں، اور وہ سارے جو ریکارڈ ہے اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں، اور بالکل ایک ایف آئی آر درج ہوگی اور ایک ایف آئی آر کے لیے جائیں گے. اور یہ ایف آئی آر اگر روکنے کی کوشش کریں گے تو یہاں اب خاموشی نہیں رہے گی، یہ بات ایسے نہیں ہوگی. اچھا بات بہت آگے تک جائے. لیکن یہ تو چلیے ایک اس کا ہو گیا نا لیگل کورس، ظاہر ہے آپ کو لینا چاہیے، اور جو آپ کے خلاف لیا جا رہا ہے حکومت نے تو ایک کمیٹی بنا دی ہے. ابھی خیر ایف آئی آرز کا تمہار ادھر سے بھی آ گیا ہے، لیکن یہ مذاکرات والی بات کہیں
ریکنسیلیشن کی بات آپ کو ایسا لگتا ہے کہ 26 نومبر کے بعد وہ دور چلی گئی؟ رانا صاحب ویسے کل آفر دے رہے تھے کہ مذاکرات کریں. رانا صاحب تو پچھلے 1 سال سے آفر دے رہے ہیں جی. رانا صاحب تو 1 سال سے آفر دے رہے ہیں. کئی ٹاک شوز میں مجھے ڈائریکٹ انہوں نے کہا. بات یہ ہے کہ 12 شہیدوں کے لاشیں اٹھا کے اس وقت مذاکرات کی بات کرنا میرے خیال میں ان کے خون کے ساتھ جو ہے وہ ایک دھوکہ ہوگا. کیونکہ اگر طریق انصاف نے ایسے ہی مذاکرات کے اوپر آنا تھا تو پھر اس قربانی کے بغیر بھی ہم آ سکتے تھے نا. تو میرے خیال میں یہ وقت مناسب نہیں ہے ایسی بات کا. مگر اللہ نہ کرے کہ اس ملک میں دوبارہ کبھی یہ وسطائی فرعون اور یزیدی سرکار جو ہے یہ اپنے ہی لوگوں کا اس طرح قتال کرے. اگر لیس دین شارٹ آف وائلنس سم تھنگ کسی وقت یہ وقت نہیں ہے. اگر ہوتی ہو تو مذاکرات کے کبھی بھی یہ ہماری پارٹی خلاف نہیں تھی. مگر اب یہ بات اب کہنے کی نہیں ہے. رانا صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ وقت نہیں ہے ایسی باتیں کرنے. تو پارلیمانی سیاست جو آپ لوگ کریں گے وہ بھی اگریسو پارلیمانی سیاست ہوگی جو خان صاحب نے کل ہدایات دی؟ کریں گے جی. اور اسی اتنے بھی شور نہ مچائیے. تسی اتنے تو بولن نہیں دیتے. چل ایف آئی آر تسی کر چھڑیاں نے سارے. اب ہمارے جو ایم این ایز ہیں آپ نے کسی کا گھر نہیں چھوڑا پنجاب میں. سارا کوئی گھر تباہ کر دیے. گولیاں کئیوں کے اوپر چلائیں راستوں میں چلائیں جب وہ آ رہے تھے. اب آپ جو ایک جگہ ہے ہمارا فورم جہاں پہ بولنے کا جہاں ہماری نمائندگی ہے وہاں بھی ہم نہیں بالکل بولیں گے. لوگوں میں غم ہے غصہ ہے رنج ہے اور یہ سارا لوگ تو بس دعا کریں گے یہ رنج غم اور غصہ جو ہے شیخ صاحب وہ بدلے کی خواہش میں نہ تبدیل ہو جائے. کیونکہ لوگ انسان ہیں. دیکھیں آپ کی پارٹی کے اوپر نہ صرف ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی باقاعدہ ایک دیکھیں آپ بدماشی کر رہے ہیں نا سر. یہ جو لوگوں کے گھروں میں آپ چھاپے مار رہے ہیں کیا شہباز شریف نے اللہ کو جان نہیں دینی؟ قبر میں نہیں جانا کیا تھا؟ تارا ڈاپ حسین نقوی نے اللہ کو جان نہیں دینی کیا؟ ان کے لیے کوئی آخرت کا یا کوئی قبر کا کوئی حساب کتاب کوئی نہیں ہے. یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ اچھا شیخ صاحب آپ کی پارٹی ہو یا پارٹی کی حکومت ہو خیبر پختونخوا میں دونوں کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو وفاقی حکومت ہے وہ آپ کو پولیٹیکلی وہاں تک لے جانا چاہتی ہے جہاں پہ آپ کی حکومت کے خلاف کوئی کارروائی کی جا سکے میننگ فل. طرح طرح کی خبریں چل رہی ہیں گورنر راج. اچھا پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی مخالفت یا موافقت نیمے درو نیمے برو ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کی یہ جو اگلا 1 سال ہے آپ کی حکومت سروائیو کر جائے گی؟ سر دیکھیں گورنر رول تو ان کے لیے لگانا اوکھا کام ہے کیونکہ گورنر رول لگانے کے بعد آپ کو صوبائی اسمبلی میں آنا پڑتا ہے. وہاں ان کی میجورٹی ہے اور یہ وہی میجورٹی ہے جو ہر دفعہ خان کی کال پہ پاکستان کے کسی بھی صوبے سے آگے بڑھ کے پختون جو ہے وہاں پہ گئے ہیں. ایک ایم پی اے جو پختون ہے اور اس اسمبلی کا حصہ ہے کے پی کا وہ عمران خان کا جانشار ہے. آپ نے اسلام آباد کے اندر بھی وہ کر دیا ہے. ان کے نام ایف آئی آر کے اندر دے دیے ہیں. کس طریقے سے عدالت کے سامنے جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں وہ ان پختونوں کے لیے وہاں کھڑے ہوئے تھے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیکورٹی سچویشن اس وقت ہے اس کے بعد بہت سے علاقے جو ہیں اس میں بہت سی انریسٹ ہے